حضرات گرامی قدر، میرا مقصد ہے آپ کو صحیح بات کرنا، صحیح بات، آپ اس پہ صحیح بات کو سن کر صحیح فیصلہ کر سکیں۔ اب مرزا محمد علی انجینئر لوگوں کو بہت ساری جگہوں پر کہانیاں یہ لفظ بول بول کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو کو جو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں، پوری ویڈیو کو دیکھنا ہے اور فیصلہ کرنا ہے کہ یہ کون سی دلیلیں دے رہا ہے اور یہ کن دلائل پر یہ بات کر رہا ہے اور کن حقائق پر یہ بات رکھ رہا ہے۔ ان تمام چیزوں کو دیکھنے سمجھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، فالو کریں، تاکہ آپ تک ہر وہ بات پہنچ سکے جس میں مرزا علی انجینئر نے دجل کیا ہے، جھوٹ بولا ہے، وہ ساری چیزیں آپ تک پہنچ سکیں۔ اگر میں قرآن کا ترجمہ بھی کروں، کوئی بریلوی عالم قرآن کا ترجمہ کرے، کیا کوئی بریلوی ماننے کے لیے تیار ہے کہ اس کا ترجمہ احمد بریلوی سے بہتر ہے، اعلیٰ حضرت سے؟ نہیں۔ اشرف تھانوی صاحب نے ترجمہ کیا، آج تقی عثمانی صاحب کا ترجمہ ان سے لاکھ درجے بہتر ہے الفاظ کے چناؤ میں، لیکن تقی عثمانی بھی کہے گا کہ نہیں میں کتھے حضرت کتھے، ٹھیک ہے۔ اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ آج کے جو ان کے بڑے علماء ہیں نا، یہ ان کے ترجمے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اعلیٰ حضرت اور رشید تھانوی کے مقابلے پہ۔ لہذا اینڈ رزلٹ یہ ہوا کہ یہ ترجمہ مانتے ہیں اپنے بڑوں کا۔ تو میں چونکہ ایک پڑھا لکھا بندہ ہوں، میں تو ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ کرتا ہوں، میں کہتا ہوں نہیں مجھے عربی کیا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، میں جاہل ہوں، میں احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ رکھوں گا اور میں اپنے عقیدے ثابت کروں گا۔ اب لاؤ کون سا بڑا عالم ہے جو اسے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہے۔ بات آپ کو میں آج آپ کے کیمرے کی وساطت سے ایک نئی بات کرنے لگوں جو آج تک میں نے کیمرے پہ نہیں کی۔ آفت سعید صاحب جو تھے نا جماعت الدعوہ کے امیر، یہ میرے خیال ہے میں نے اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی آج تک نہیں کی۔ آفت سعید صاحب جو ہے نا یو ٹی لاہور جو ہے نا انجینئرنگ یونیورسٹی لاہور، اس کے اسلامیات ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے ان کو لانچ کیا 1992 میں، انہوں نے بنائی وہ مرکز الدعوہ والارشاد، پھر وہ جماعت الدعوہ بن گئی۔ اس وقت ذرا کشمیر جہاد کا خمار چڑھا ہوا تھا تو ان کو حافظ صاحب کو انہوں نے لانچ کیا۔ یو ٹی لاہور میں اکثر ٹیچرز وہابی اہل حدیث ہیں۔ اس کی ایک پیچھے ریزن ہے کہ آفت سعید صاحب تھے اوپر، انہوں نے اپنے بعد بھی ایک وہابی بٹھایا۔ غیر وہابی جب ٹیچر وہاں جاتے تھے نا انٹرویو دینے، تو ان کو فیل کر دیتے تھے کہ ان کو تو عربی نہیں آتی۔ آئے میں صدقے تو اڈی میں دائی ہاں، ان میں تو ریئل ٹائم دسنا، مجھے خود ایک اہل حدیث نے بتایا جو اس جماعت کا حصہ ہے اور وہ میرا آفس کا کلیگ بھی ہے، میرا بڑا قریبی دوست بھی ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے سمپل مسلم کر دیا، پہلے وہ وہابی مسلمان تھا، اب سادہ مسلمان ہے۔ وہ ان دنوں وہاں پڑھتا تھا، تو چونکہ وہ اہل حدیث تھا، جماعت الدعوہ میں تھا، تو وہ ٹیچرز کے ساتھ بھی اٹھتا بیٹھتا تھا، جہاں جس کہ تبلیغی جماعت کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں، تبلیغی جماعت کے لوگ یونیورسٹیز میں ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ذرا یاری دوستی ہو جاتی ہے نا ٹیچر کے ساتھ۔ اس نے مجھے خود بتایا کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے اپلائی کیا انجینئرنگ یونیورسٹی میں اسلامیات ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ کے لیے، تو اہل حدیث مولویوں نے میٹنگ کی کہ ہم نے اسے ٹیسٹ میں فیل کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ اسے عربی نہیں آتی، اور اللہ کے فضل سے فیل کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وہ ہیں جو فلوئنٹ عربی اس طرح بولتے ہیں جس طرح ہم اردو اور انگلش بول سکتے ہیں۔ دنیا کی کئی یونیورسٹیز میں ان کی عربی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کا ایکسنٹ بھی عربیوں والا ہے۔ ان کو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو اہل حدیث مولویوں نے جاب میں عربی زبان نہ آنے کی وجہ سے فیل کر دیا، تو میں تو شاہی کوئی نہیں۔ یہ میں ساری باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ سب کا سب جھگڑا ہے، ہم اس جھگڑے کی طرف جاتے نہیں۔ میرے بارے میں دو گلے پھاڑنے والے مولویوں نے یہ کہا کہ قرآن ناظرہ یہ دیکھ کے نہیں پڑھ سکتا۔ یہ آپ نے کلپ دیکھا، ٹویٹر پر کلپ بھی ایک بنا کے لگایا۔ ہاں جی، تو میں یہی چاہ رہا تھا، جی میں بات ختم کر رہا ہوں۔ جی سرکار، یہ قرآن ہے، آپ اپنی مرضی سے کہیں سے کھولیں، میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ وہ قرآن مجید کے متعلق بھی کہتے ہیں، اور سرکار میں ادھر بعد میں آؤں گا، پہلے میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو آپ نے پڑھنا پہلے آپ خود بھی پڑھیں گے، پھر میں پڑھوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ رینڈملی کوئی سما کھول دیں جی۔
آپ رینڈملی اس کا کوئی صفحہ کھولیں, میں وہاں سے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہاں سے رکوع سے شروع کر کون سے رکوع سے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. میں ساتھ ترجمہ بھی کرتا جاؤں گا, جی. لیکن فائدہ کوئی نہیں نا, پھر وہ ماننا تو انہوں نے ہے ہی نہیں. کروڑ روپیہ جیتے سر, میں تو نہیں, مجھے بڑی خوشی ہو گئی. پہلی بات چیلنج بات پتہ کیا ہے جی یار, وہ جن لوگوں کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو انسانیت سے گھرے ہوئے لوگ ہیں. تو بس میرا تو خیال تھا کہ آپ کو ان کے بارے میں یہاں ڈسکشن بھی نہیں کرنی چاہیے تھی. ہمارے دل دکھے ہوئے ہیں, اتنی جو انسانیت کی تذلیل کے لیول کے اوپر لوگ ہیں. مجھے تو اینڈ ٹائم پہ انہوں نے بتایا کہ یہ بندہ وہ ہے جو اس سے انٹرویو کر کے ہے, کہ میں نے کہا یار اس سے تو مجھے اس پہ تو افسوس نہیں, مجھے تو افسوس انٹرویو کرنے والے پہ ہے کہ کس طرح کے غلیظ لوگوں کے پاس آپ جا کے انٹرویو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, علماء موجود ہیں. اور میرے بھائی بات یہ نہیں ہے, بات یہ کہ آپ علماء کے پاس جائیں نا. جس بندے کی, کیا میں آپ کی والدہ کو اس بندے کی زبان سناؤں اور کہوں کہ آپ کا بیٹا اس کے پاس جا کے انٹرویو کرتا ہے, تو کہے کہ یار یہ میری تربیت یہ نکلی, تو یہ آپ سمجھیں. عالم کے پاس تشدد کے حوالے سے میں گیا تھا, میں نے علماء کے بھی انٹرویو کیے ہیں. نہیں, وہ بات پتہ کیا ہے, وہ چھوڑ دے, وہ ایک لادہ بات ہے, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ پھر ان کی وہ بات ادھر ہی دفن کر دیں. میرا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. اے ایمان والو, یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی, جبکہ تم پر آدم کے گروہ, غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے, مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے. تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے, اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے, ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے, اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے. تو اب یہ کوئی ترجمہ اس پہ لکھا نہیں ہوا, بالکل نہیں. اچھا آپ کہیں سے پڑھے, میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنج لے جائیں. جی, یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے. 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے, 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں. جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے, تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب صاحب, ساجد میر صاحب, تینوں بڑے فرقوں کے میں نام, ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے. عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے, یہ مجہول پڑھتے ہیں. ایون ہمارے استاد تھے ڈاکٹر سرار صاحب, قرآن کے ماسٹر تھے, مجہول پڑھتے تھے. میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے, پتہ کب آپ کی تاریخ پیدائش کس سن کی ہے؟ 2001 کی. میں نے 1992 میں, جب میں میٹرک میں تھا, میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی, میں نے قرات سیکھی تھی. پھر غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے, اٹکنا. اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن 30 سال تک ریکارڈ کرایا, آخری دفعہ پڑھا, اس میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے. یہ غلطی ہو سکتی ہے. غلطی پتہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ میں نے زبر کو زیر پڑھا, آپ نے میری اصلاح کی, پھر میں نے غلط پڑھ دیا, پھر اصلاح کی, پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا. یہ زبر زیر کی غلطیاں. میں تو چیلنج کر رہا ہوں, جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا, وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہے. انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے مجہول. اب غامدی صاحب ہے, عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے, شاعری ہے, لیکن عربی مجہول پڑھتے ہیں. وہ قرآن لی عربی پڑھ نہیں سکتے. وہ پڑھیں گے, میں آپ کو بتاتا ہوں ان آیات کو کس طرح پڑھیں گے. وہ اے بے طے کر کے پڑھیں گے. وہ معروف پڑھ نہیں سکیں گے, عین ان سے نکل ہی نہیں سکے گی, ہاں وہ نکال ہی نہیں سکتے. عربی قاریوں کے نزدیک وہ 0 سے ملٹیپلائی ہے, اور اسے لحن جلی کہا جاتا ہے. یہ جو اٹک اٹک کے ہوتا ہے نا, یہ آپ کسی بھی بندے کو لے آئیں, اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں ایک جگہ اس سے غلطی ہو جائے. ڈاکٹر سرار صاحب نے بیان القرآن دیکھ کے ریکارڈ کرایا پورا, عربی وہ دیکھ کے پڑھتے ہیں, اس میں بھی انہوں نے زبر زیر کی کئی جگہ غلطی کی ہے. حضرات محترم, آپ نے اس ویڈیو کو یقیناً پورا دیکھا ہوگا اور آپ سمجھ بھی گئے ہوں گے کہ یہ لوگوں کو کہتا ہے جی کہانیاں. اب اس نے بہت ساری چیزیں جن کا تک نہیں ہے, بے تکی کی ہیں. سب سے پہلے بات ہو رہی تھی قرآن پاک کے حوالے سے. اس نے فقط 1 آیت پڑھی, اس کے بعد اس نے پڑھنا چھوڑ دیا. پھر یہ کہہ رہا ہے جی تقی عثمانی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب اور دیگر علماء کی بات کی کہ وہ مجہول پڑھتے ہیں, اے بے سے پڑھتے ہیں.
تو پھر یہ خود اعتراف کر رہے میں تو شاعری کوئی نہیں, میں تو ایک جاہل ہوں. فالورز سے, اس کے فالورز سے میرا سوال ہے, وہ خود بندہ کہہ رہا ہے میں ایک جاہل ہوں, تو پھر جاہل کے پیچھے لگے پڑے ہیں. او بھائی جاہل آپ کو جہالت ہی سکھائے گا, کہانیاں ہی سنائے گا, یہ کہانیاں سنا چکا ہے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بارے میں اس کا کہنا کہ اس کو فیل کیا گیا پلانٹڈ اور پلان کر کے, جبکہ یہ مجھے بتایا اس کے پاس کون سی دلیل ہے. ایک بندے کا, اپنے ہی بندے کا نام لے رہا جی, وہ ابو سمپل مسلمان ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں وہ سمپل مسلمان ہے. سوال ہے سمپل مسلمان کسے کہتے ہیں؟ یعنی کہ میرے دوستو, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں, اس بندے نے کہاں سے لیا, کس قرآن کی آیت سے لیا کہ سمپل مسلمان کی یہ تعریف ہے, ڈیفینیشن ہے؟ کس صحابی کا قول ہے کہ سمپل مسلمان کی یہ ڈیفینیشن ہے؟ یہ نہیں دے سکتا, ٹائم قیامت تک ہے. خود کہہ چکا ہے میں تو شاعری کوئی نہیں. ہاں تو شاعری نہیں, تیرے جان والے بھی شاعری کوئی نہیں, کیونکہ تو شاعر کوئی نہیں تے تیرے جان والے ورگا دنیا تے جاہل ہے ہی کوئی نہیں. بس, اور یہی بات میں بتانا چاہتا ہوں. حضرات محترم, فیصلہ آپ خود کریں, اور ایسے اور اس جاہل بندے سے بچیں, اوائڈ کریں. اپنا مسلک, اپنا عقیدہ, اس کے اوپر قائم رہیں. آپ کی اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. مزید اس طرح کی ویڈیوز اور کلپس دیکھنے کے لیے چینل کا حصہ بن کے اس بندے نہ چیز کو سپورٹ کریں, تاکہ اس کی اصل جو مکروہ چہرہ اور اس کی اصل حقیقت میں آپ تک, پوری دنیا تک پہنچا سکوں. جزاک اللہ خیر.